اب بلا لو مدینے میں سید کو، اب بلا لو مدینے میں سید کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرن ربنا جل جلالہ و قدرتہ بکل مکان۔ اس طرح سے نماز پڑھ کر جو دعا مانگے گا، اس نے جیسے حج کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25-26 میں، اگر 10 راتوں میں اس نماز کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں داخل کرے گا اور ان کی ساری برائیاں مٹا دے گا، اور کہا جائے گا یہ اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ذی الحج کے جمعے کے روز 6 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 15 مرتبہ، پھر دوسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ، پھر سلام پھیر کر یہ کہے لا الہ الا اللہ الملک المبین 10 بار، اور درود شریف پڑھے 10 بار۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا سوائے اس کو جس نے ایسا عمل کیا ہو، اور وہ جنت الفردوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجداری مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عرفے کی رات یعنی نومی کی رات 100 رکعت نماز نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے 3 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں یاقوت سرخ کا مکان بنائے گا، یعنی جنت میں مکان ملے گا۔ دوسری روایت ہے، عرفے کی رات میں 2 رکعت نماز نوافل کو اس طرح سے پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار آیت الکرسی یا 25 بار، اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد 100 بار قل اللہ یا 25 مرتبہ قل اللہ احد۔ تو اللہ کریم قیامت کے دن اس نماز کی برکت سے اس کے 70 آدمیوں کی، رشتہ دار، گھر والے، بال بچے، 70 آدمیوں کی بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی نہر کی رات یعنی 10ویں ذی الحج کو
اس کی صبح عید ہوتی ہے، 12 رکعت نماز نوافل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 15 بار، اور اس کے بعد 70 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو اس کے 70 سال کے تمام صغیرہ کبیرہ توبہ کرنے کے بعد صغیرہ گناہ تو اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ آہوزاری گریہ زاری رونے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز اس رات کی یہ بھی ہے، 4 رکعت نماز نوافل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر 70 مرتبہ درود شریف، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور 10ویں تاریخ کو قربانی کی نماز کے بعد گھر میں آ کر 4 رکعت نماز نوافل جو مسلمان ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص، تیسرے میں چوتھے میں بھی سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جو شخص قربانی کے بعد 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والشمس 5 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ وہ شخص کو حاجیوں کے ثواب میں داخل فرمائے گا، یعنی اس نے حج پڑھا ہے، حاجیوں کے ثواب میں اسے داخل کرے گا، شامل کرے گا، اور اس کی قربانی قبول ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ رضوان اللہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہو، قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ حبیب خدا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عید کی نماز کے بعد گھر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھے، تو اللہ جل شان ہو اس کو اونٹنی کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کتاب کا حوالہ راحت القلوب، وہ کس کی لکھی ہے آپ جانتے ہیں سب، جو 8 حصہ ہے ہست بحث کے، اس میں خواجاؤں نے لکھی ہے یہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہ تعالی تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قربانی کرنے کا بھی اللہ اب دل لوگوں کے ایسے ہیں، کیا بولوں، اللہ تعالیٰ بس سچے دل سے دل کھول کے قربانی کرنے کا اللہ پاک نصیب فرمائے اس کو، ورنہ آج کل بس حصے والی بات ہو گئی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، آپ بھی دعا کریں میرے لیے، میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. اللہ حافظ.